السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم بانگ درا کی ایک علامہ صاحب کی خوبصورت طویل نظموں میں سے شمع اور شاعر کا 9واں بند پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی دوسری نظموں کی طرح یہ نظم بھی نہایت مترنم بحر میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی بحر ہے جس میں غالب کا مشہور شعر ہے، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے نظم کیے ہیں، اپنے تصورات اور اپنا فلسفہ۔ نظم کیسی بھی ہو، لفظ کیسے بھی استعمال کیے گئے ہوں، شاعر اپنے مہارت کے ذریعے ان کو کس طرح سے سجا کے پیش کرتا ہے، لیکن علامہ صاحب کا وصف یہ ہے کہ وہ جس قسم کی بحر کو استعمال کرتے ہیں، جس قسم کی صنعتی کاریگری استعمال کرتے ہیں، اپنے مقصد کو اور پیغام کو نہیں بھولتے۔ اس نظم کا، اس بند کا پہلا شعر ہی آپ دیکھیے، آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقاں ذرا۔ اقبال کا سارا فلسفہ، آپ کی پوری شاعری، فارسی ہو بھلے اردو ہو، خودی کا فلسفہ، معرفت نفس کا فلسفہ، اپنی ذات کو پہچاننے کا فلسفہ، اپنے آپ کو جان لینے کا فلسفہ، کائنات میں اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان لینے کا فلسفہ، یہ ان کی شاعری کا ایک لازمی جزو ہوتا ہے۔ آئیے پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچے چاکے غریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، واہ نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ معانی کی طرف آ جائیے۔ آپ پہلے 5 اشعار میں دیکھیے تو علامہ صاحب نے صنعت مراعۃ النظیر کا نہایت خوبصورت استعمال کیا ہے۔ صنعت مراعۃ النظیر وہ صنعت ہے جس میں شاعر پہلے مصرعے میں کسی ایک چیز کا ذکر کرتا ہے اور پھر اسی کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ مثلاً آپ پہلا شعر دیکھیے، دہقان کا ذکر ہے تو اسی کی مناسبت سے دانا، کھیتی، بارش اور حاصل، یعنی حاصل ہونے والی فصل کا ذکر ہے۔ دوسرے شعر میں جستجو کا ذکر ہے تو راہبر، راستہ، راہ رو اور منزل کا ذکر ہے۔ تیسرے میں طوفان کا ذکر ہے، بحر کا ذکر ہے، کشتی، ناخدا اور ساحل اسی کی مناسبت سے آئے ہیں۔ چوتھے میں چاکے غریباں، کوچے چاکے غریباں، عشاق کی بستی کا ذکر ہے، دیوانوں کی بستی کا ذکر ہے، دیوانوں کی محفل کا ذکر ہے تو اس میں کیس، لیلا، یہ تلمی بھی ہے، صحرا اور محمل کا ذکر ہے۔ اور پھر اگر ساقی کا ذکر آیا ہے تو مے کا، مینا کا، محفل کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ خوبصورتی اپنی جگہ ہے، اس نظم کا وصف ہے، اور خاص طور پہ اس بند میں علامہ صاحب نے ان تمام اشعار میں یہ چیز بیان کی ہے۔ معانی کی طرف آ جائیے۔ آشنا واقف کو کہتے ہیں، آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقان کا لفظ استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے ایک مسلمان مرد مومن کے لیے، مسلمان نوجوان کے لیے، کہ دہقان، اگر دہقان ہے تو دہقان کا واسطہ کھیتی سے، بارش سے، دانے سے، فصل سے ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو اپنے آپ کو، اے کسان، اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے تو دانا، کھیتی، بارش سب کچھ تو ہے،
تو خود ہے، کاش تو اپنی ذات کو پہچان لے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان لے۔ تو ارد گرد ڈھونڈتا کس کو ہے؟ کس چیز کی جستجو تجھے گھمائے رکھتی ہے؟ ارے بابا، راستہ چلنے والا تو ہے، راہ تو ہے، راہبر تو ہے، منزل تو ہے، سب کچھ تو تیرے من میں موجود ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو جب آپ من میں دیکھتے ہیں، کیا خوبصورت شعر ہے حضرت سلطان باہو کا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے۔ تو یہ ساری دنیا تیرے من میں موجود ہے، تیرے اندر موجود ہے۔ کاش تو اپنی اس نفس کو پہچان لے، اپنی ذات کو پہچان لے، اپنی خودی کا ادراک کر لے، تو تجھے پھر طوفانوں سے ڈرنے کا کوئی ضرورت ڈرنے کی نہیں ہے، کیونکہ ناخدا بھی تو خود ہے، ملا تو خود ہے، کشتی تو خود ہے، بحر تیرا، سمندر تیرے، منزلیں تیری، طوفانوں سے کیا خوف۔ تو اور دیوانوں کی بستی میں آ، عشاق کی محفل میں آ، وہ لوگ جو کسی خاص کام کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے اپنے اندر تڑپ، تپش، آگ، جلن اور یہ ایک قسم کی تڑپ رکھتے ہیں، وہ ہے چاکے غریباں، کوچہ چاکے غریباں۔ تو دیکھے گا کہ لیلا اور قیس یہ سب کچھ تو خود ہے۔ یہ تلمی آ گئی، لیل نجد کے رہنے والا قیس عامری، قیس لیلا کا، لیلا اور قیس دونوں رشتہ دار بھی تھے، ان کا قصہ مشہور ہے، تو تلمی کے طور پہ آ گیا۔ دیوانگی کی حد تھی، یہ دیوانہ ہو گیا تھا قیس، اس لیے اقبال نے کوچہ چاکے غریباں اس کے لیے قیس کی تلمی استعمال کی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ تو ساقی کا محتاج کیوں ہے؟ تو ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں کیوں مارتا ہے؟ دوسروں کا دست نگر کیوں ہے؟ ارے بابا، سراہی تیری، مینا تیرا، میں تیری، کائنات تیری، محفل تیری، کس کائنات کا دولہا تو ہے۔ تیرے لیے جہاں ہے، تیرے لیے تو نہیں، جہاں کے لیے سب کچھ تو تیرے لیے سجا ہوا ہے۔ تو دوسروں کا دست نگر اس لیے ہے کہ تو نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ کاش تو اپنے آپ کو پہچانتا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ اور پھر شعر دیکھیے، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خدا کے سوا کوئی شے تیری راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی ہے ہی نہیں۔ تو باطل کو مارنے کے لیے آیا تھا، باطل کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، تو باطل کو مٹانے کے لیے آیا، تو پھر اس کفر سے خوف کیسا، ڈر کیسا؟ آپ پورے اس منظر کو ذہن میں رکھیے نا، اس زمانے کو، 1912-14 کے ارد گرد کا زمانہ دیکھیے، مسلمانوں پہ بہت شدت کا زمانہ تھا، ابتلا کا زمانہ تھا، برصغیر میں خاص طور پہ غلامی تھی۔ تو اس غلامی نے ان کے دل توڑ دیے ہوئے تھے، اور یہ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، نا امیدی تھی، مایوسی تھی ان لوگوں کے دلوں میں۔ تو اقبال ان کو ایک جوش دلاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، سب کچھ تو تمہارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، تم ہی تو چنے ہوئے ہو۔ یہ امت اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو لوگوں میں سے چن لیا ہے، خیر والی امت ہے۔ جب تم چنے ہوئے لوگ ہو تو تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اور پھر بڑا خوبصورت ہے نا، قرآن پاک کی آیت بھی بڑی پیاری ہے، وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو پھر تم ہی غالب ہو، تو پھر تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آخری شعر کو دیکھیے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اے بے خبر، کیا جملہ ہے، بے خبر، جو اپنے آپ کو جانتا نہ ہو، جسے پتہ نہ ہو تو بڑی شے مگر پہچان نہ ہو۔ اے بے خبر، اس زمانے کا محور و مرکز تو تیری ذات ہے۔ اللہ نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، تجھے کائنات تو تیرے لیے مسخر کر دی ہے، تو خدا کا نائب ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، اور تو اس آخری کتاب کا حامل فرد ہے، آخری امت ہے، لہٰذا اس زمانے کا محور و مرکز تو ہے، اس کا دولہا تو ہے، تو تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھ اور اپنے قدم جما اور اپنے آپ پہ بھروسہ کر، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر، اپنے مقام اور مرتبے کو جاننے کی کوشش کر۔ جزاکم اللہ خیر۔